کرام قدر و حاضرین مجلس و محفل، خداوند کریم نے ایک مرتبہ پھر ہمیں در حسین پہ آنے کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہماری زندگی نے ایک بار پھر وہ موقع پایا کہ ہم اہل بیت کے دروازے پہ آ کے اس قابل ہو جائیں کہ کل رسول اللہ کو منہ دکھا سکیں۔ یہ خدا کی توفیق ہے، خدا کی نعمت ہے، خدا کی عطا ہے کہ ہمیں در اہل بیت پہ آنے کی سعادت ملی۔ ہم نے یہاں آ کے ثبوت دیا کہ ہمارا تعلق نبی کی آل سے محبت کرنے والوں کے ساتھ ہے، دور جانے والوں کے ساتھ نہیں ہے۔ مجمع جب تک سیٹ ہو جائے گا، آپ میرے مزاج سے آشنا ہیں، میں آپ کی طبیعتوں سے واقف ہوں۔ کوشش کروں گا کہ آپ کے مزاج عالی کو ملحوظ رکھتے ہوئے چھوٹی چھوٹی گزارشات آپ بزرگوں سے دعائیں لینے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں در اہل بیت پہ آنے کی توفیق دی۔ ہم لوگ نہ جانے کب ہمارا دم نکل جائے، نہ جانے کل کچھ لوگ عزاداری میں تھے، آج نہیں ہیں، کل تک ہمارے استاد بزرگوار جنہوں نے اس جگہ پہ بنیاد رکھی، اور اس عزاداری کا ثواب بھی انہی کو ہی سال ہوگا اور ہوتا رہے گا، اور ہر نعرے میں، ہر خطیب کی خطابت میں، ہر ذکر میں وہ شامل رہیں گے۔ کل تک وہ تھے، آج نہیں ہیں۔ اچھے سانس وہی ہیں جو علی کے عشق میں گزارے جائیں۔ اچھے لمحے وہی ہیں جو علی علی کرتے گزر جائیں۔ اچھی زندگی وہی ہے جو عشق اہل بیت میں گزاری جائے۔ میں ایک مثال سے بات کو واضح کر دوں کہ ذکر علی، ذکر حسین، ذکر اہل بیت ہماری ضرورت کا نام ہے، اہل بیت کی ضرورت کا نام نہیں ہے۔ ہم محتاج ہیں ان کے ذکر کے، وہ ہمارے ذکر کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ان کا نام لیا جائے، انہیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم ان کا نام لیں۔ مثال سے واضح کروں، انسان کا جسم دو چیزوں کی بنیاد پہ زندہ ہے۔ آکسیجن کھینچے تو زندہ رہتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ نکالے، اس کو سیٹ کر لیں۔ آکسیجن کھینچے تو زندہ، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس نکالے تو زندہ۔ ان میں سے ایک بھی رک جائے تو بدن مردہ ہو جائے۔ یہ جسم کی زندگی ہے کہ ایک آکسیجن کھینچتا ہے اور فوراً نکالتا ہے۔ اسی طرح روح کو بھی آکسیجن کی ضرورت ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت ہے۔ روح کی آکسیجن کو تولا کہتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کو تبرہ کہتے ہیں۔ ہم اگر علی علی نہ کریں تو سانس نہیں چلتی، اگر ہم ان کا ذکر نہ کریں تو ہماری زندگی کے پل نہیں گزرتے۔ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہی دنیا میں ان کا ذکر کرنے کے لیے ہے۔ اس گھبرائے تو نہیں بیٹھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پہلی محرم ہے اور آپ تازہ دم بیٹھے ہیں، اور محرم و کرم اپنی پوری تاب و تمکنت عزت و توقیر کے ساتھ رواں دواں ہے، اور ہم ہیں تب بھی یہ ذکر ہے، ہم نہیں ہوں گے تب بھی یہ ذکر ہوگا۔ یہ ذکر ذاکروں کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ اس ذکر کو کرنے والا وہ خالق اکبر ہے کہ جس کی بات کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم علی علی کریں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اہل بیت کا قصیدہ پڑھیں۔ اہل بیت کو ضرورت نہیں، یہ تو ان کی کرم نوازی ہے کہ وہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے ذکر کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ یہ ان کی ذرا نوازی ہے کہ وہ غریبوں کی مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ورنہ وہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کی دنیا میں بھی سواری دوش رسالت ہوتی ہے۔ ان کی کریمی کی انتہا دیکھو، اپنی غربت کی انتہا دیکھو، اور
اسی لیے کہا کرتا ہوں جب عزاداری میں آؤ تو اپنے خیالات کو باہر رکھ کے آؤ، اور یہاں آ کے صرف اپنی ایک ذمہ داری سمجھو، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا دنیا میں صرف اور صرف ذکر اہل بیت کرنے کے لیے۔ وہ میں کئی بار یہ بات کر چکا ہوں اور میں موضوع سے متصل ہونا چاہتا ہوں کہ وہ شیعہ نہیں کہ جو اپنی بات کا ثبوت نہ رکھتا ہو۔ ایک بندے نے حیدر کرار کے سامنے آ کے عرض کی کہ یا امیر المومنین میں آپ کا شیعہ ہوں۔ امام نے کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ امام بارگاہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے، مجھے دیکھیں اور مجھے دیکھے نہیں مجھے سنیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے کہا یا امیر المومنین میں آپ کا محب ہوں، چاہنے والا ہوں۔ حیدر کرار نے فرمایا کذب کا، جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے پھر کہا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ امام نے پھر کہا کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے پھر کہا میں آپ کا چاہنے والا ہوں۔ امام نے فرمایا کذب ما انت کما قلت، بات ایسے نہیں ہے جیسے تو کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا پھر بات کیا ہے؟ امام نے فرمایا بات یہ ہے کہ اللہ نے جسموں کو خلق کرنے سے پہلے روحوں کو خلق کیا تھا۔ ان اللہ خلق الارواح قبل الابدان بألف ایام، اللہ نے جسموں کو خلق کرنے سے پہلے روحوں کو خلق کیا تھا۔ ثم عرض علینا محبینا فواللہ ما رأیت روحک فإن کنتا۔ امام نے فرمایا اللہ نے جسموں کو خلق کرنے سے پہلے روحوں کو خلق کیا تھا، پھر ہمارے چاہنے والوں کی روحوں کو ہمارے سامنے پیش کیا تھا۔ فواللہ ما رأیت روحک فإن کنتا، میں نے ان روحوں میں تجھے نہیں دیکھا، تو اس وقت کہا تھا۔ ہمارے چاہنے والے ہمیں معلوم ہیں، ہمارے پاس ان کی فہرست موجود ہے، ہمیں پتا ہے کہ کون ہمارا چاہنے والا ہے۔ اگر کم لطفی نہ کریں تو میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ آج میں نے جان بوجھ کے تمہید میں، حضرت علامہ بھی آگے، میں نے تمہید میں تھوڑا وقت لیا ہے تاکہ زیادہ باتیں آپ کی خدمت میں رکھ سکوں اور آپ اور میں مل کے ان موضوعات پہ تحقیق کریں، جستجو کریں اور یہ ہمارے لیے زاد آخرت بن سکے۔ کہ کہا کہ پہلے روحوں کو خلق کیا، پھر ہمارے چاہنے والوں کی روحوں کو ہمارے سامنے پیش کیا، اور میں نے ان روحوں میں تجھے نہیں دیکھا۔ خلیفہ ثانی مسلمانوں کے، انہوں نے ایک دفعہ حضرت علی سے پوچھا ہے علی ایک بات نہیں سمجھ آئی۔ آپ کو پتا ہے کہ صحابہ کرام کو جب بھی ضرورت پڑتی تھی علی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ یہ پکی ٹھکی بات ہے، خلیفہ ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ اگر صحابہ نہ ہوتے تو ہمیں اہل بیت کا ذکر کرنے کا پتہ ہی نہ چلتا۔ اگر نبی کے صحابی نہ ہوتے ہمیں پتہ ہی نہ چلتا کہ اہل بیت کو مانا کس طرح سے جاتا ہے۔ جابر بن عبداللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب بھی مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو نا تو اونچی آواز میں نام علی لیا کرو۔ یہ کس نے بتایا؟ صحابی رسول نے بتایا۔ کُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ بِبُغْضِهِمْ عَلِيًّا، ہم منافقین کو علی کے بغض سے، میں رکتا ہوں ایک منٹ کے لیے۔ منافق نکلا ہے نفقہ سے۔ نفقہ اس سرنگ کو کہتے ہیں جس میں چوہا رہتا ہے۔ منافق چونکہ چوہا طبیعت ہوتا ہے، جس میں چوہا رہتا ہے، حضرت علامہ بیٹھے ہیں، اس کو نفقہ کہتے ہیں، قرآن میں اس کا استعمال ہے۔ منافق اس چوہے کی روڈ کی طرح، بل کی طرح، کھوٹ کی طرح ہوتا ہے جس کے دو منہ ہوتے ہیں، ادھر سے کوئی آئے تو ادھر نکل جاؤ، ادھر سے کوئی آئے تو ادھر نکل جاؤ۔ مسئلہ یہ ہے علی کا نام ایسا ہتھیار ہے جو بھاگنے کے دونوں راستے بند کر دیتا ہے۔ کہ جب نام علی آ گیا تو بھاگنے کی گنجائش تو ختم ہو گئی۔ کہ کس نے بتایا؟ صحابی۔ ایک صحابی یہ کہنے لگے کہ جنت میں جائے گا ہی کوئی نہیں جب تک علی پروانہ نہ دے۔
ایک صحابی نے تو یہ تک کہہ دیا کہ نبی نے فرمایا ارزو حب علی علی اولادکم. گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ تھوڑی سی زحمت آپ لوگوں کو دے سکتا ہوں نا میں کہ ارزو حب علی علی اولادکم، اپنے بچوں کے سامنے علی کی محبت پیش کیا کرو. اگر بچہ مانے تو ٹھیک ہے، نہ مانے بچے کو کچھ نہ کہو. اور حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ خیبر کے میدان میں نبی نے یہ حدیث فرمائی، اور ہم صحابہ کی یہ عادت تھی کہ ہم بچوں کو لے آتے تھے راہوں پہ جن راہوں سے علی نے گزرنا ہوتا تھا. جب علی گزرتے تھے ہم بچوں سے کہتے تھے اس سے محبت کرتے ہو؟ اگر وہ کہتا کہ محبت کرتا ہوں تو بچے کو چوم لیتے تھے. خطیب کا امتحان نہ لیا کرو اور ہلکی باتوں پہ بولا کرو کہ ہم چوم لیتے تھے، اور اگر وہ انکار کر دیتا تھا بچے کو کچھ نہیں کہتے تھے، ماں کو طلاق دے دیتے تھے. تو یہ محبت اہل بیت ہمیں، میں رک کے جملہ کہوں، صحابی کا بیٹا بھی اگر علی کو نہ مانے تو وہ قابل عزت نہیں رہتا، ملا کی تو اوقات ہی کوئی نہیں. صحابہ نے معیار دیا. تو حضرت عمر وہ کہنے لگے اے علی، کبھی مسجد میں آپ ہوتے ہیں میں نہیں ہوتا، کبھی میں ہوتا ہوں آپ نہیں ہوتے. آج آپ کی زبان میں کہتے رفو ٹاکرا ہو گیا ہے کہ آپ بھی ہیں میں بھی ہوں. ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے. فرمانے لگے پوچھیں. قربان جاؤں علی تیرے علم پہ اور قربان جاؤں تیری کریمی پہ. میں پوچھ. حضرت عمر کہنے لگے کہ بندے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں انہیں فائدہ کوئی نہیں ہوتا، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں انہیں نقصان کوئی نہیں ہوتا. پھر بھی محبت بھی کرتے ہیں نفرت بھی کرتے ہیں. بندے کو کسی سے بے وجہ محبت بھی ہوتی ہے، بے وجہ نفرت بھی ہوتی ہے، حالانکہ اس نے اس کا بگاڑا کچھ نہیں ہوتا اور دوسرے نے اس کو فائدہ نہیں دیا ہوتا. حیدر کرار اگر نہ ہوتے تو کوئی جواب دے ہی نہ پاتا. کہنے لگے یہاں آنے سے، دنیا میں آنے سے پہلے ہماری روحیں لشکروں کی صورت میں رہتی تھی، جھنڈوں کی صورت میں رہتی تھی. جو وہاں پہ ایک دوسرے سے مانوس تھے وہ یہاں پہ مانوس ہیں. جو وہاں ایک دوسرے کے دوست تھے وہ یہاں پہ دوست ہیں. جو وہاں ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے وہ یہاں پہ نفرت کرتے ہیں. بات رکی نہیں، بات آگے بڑھے گی. جو وہاں پہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے وہ یہاں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. کہنا یہ چاہتا ہوں جو وہاں پہ حسینی تھے وہ یہاں پہ حسینی ہیں. جو وہاں پہ یزیدی تھے وہ یہاں پہ یزیدی ہیں. جملہ اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں، جو وہاں پہ حسینی تھے وہ یہاں حسینی ہیں. جنہوں نے وہاں پہ علی کو مانا وہ یہاں حلالی ہیں، اور جنہوں نے وہاں علی کو نہیں مانا توجہ فرما رہے ہیں. تو یہ کہانی تو حب اہل بیت کی ہے، یہ کہانی تو عشق اہل بیت کی ہے. اور میرے نبی نے اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد بھی مسلمانوں سے کچھ نہیں مانگا سوائے مودت کے. قرآن کی آیت میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا کہ کچھ لوگ انصار و مہاجرین کے اکٹھے ہو کے نبی کی بارگاہ میں آئے. یا رسول اللہ، آپ نے ہمارے لیے صعوبتیں برداشت کی، آپ نے ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کی، آپ نے ہمارے لیے پتھر کھائے، آپ نے ہمارے لیے بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کیا. آج ہم دیندار ہیں، آج ہم اہل قرآن ہیں، آج ہم اللہ کے دین پہ عمل کرنے والے، یہ آپ کے سبب ہے. یا رسول اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی اس محنت کا آپ کو کوئی اجر دیا جائے، کوئی معاوضہ دیا جائے، کوئی قیمت ادا کی جائے.
میرا نبی وہ نبی ہے وہ تب تک بولتا نہیں ہے جب تک حکم خدا نہ ہو. وہ یہ باتیں کر رہے تھے اور میرے نبی سن رہے تھے. نبی نہیں بولے, اللہ بول پڑا. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم معاوضہ دینا چاہتے ہیں, تم دے کیا سکتے ہو نبی کو؟ تم دے کیا سکتے ہو نبی کو؟ ان سے کہو میں کچھ نہیں مانگتا, اتنا چاہتا ہوں میرے قربا سے مودت کی جائے. توجہ فرما رہے ہیں ماشاءاللہ. اتنی آواز ہوگی کہ آپ تک پہنچی رہے, گفتگو کا تسلسل رہے, اور اتنی آواز رہے گی کہ گفتگو کا تسلسل رہے. اور بجلی تو پھر آنے جانے والی چیز ہے, کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں. گھبرائے تو نہیں بیٹھے, متوجہ بیٹھے ہیں تو بات عرض کروں آگے. تم دو گے کیا؟ تمہاری حیثیت کیا؟ بس اللہ کہہ رہا ہے کہ میری اہل بیت سے مودت کرو. جو بندہ بھی اس آیت کو پڑھتا ہے اس کے ذہن میں جو پہلی بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ سوال ہمیشہ کیا جاتا ہے ضرورت پوری کرنے کے لیے. سوال کا مطلب ہی یہی ہے کہ مانگا جائے. جس کو ضرورت نہ ہو وہ سوال ہی نہیں کرتا. متوجہ بیٹھے ہیں. جس کو ضرورت نہ ہو وہ سوال کرتا ہی نہیں, ضرورت مند سوال کرتا ہے. سوال کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو سوال کر رہا ہے وہ محتاج ہے, اسے ضرورت ہے. میرے جیسا بندہ سوال کرے تو سمجھ میں آتا ہے, آپ جیسا بندہ سوال کرے تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن وہ نبی کہ جس کے قدموں کی خیرات یہ کائنات ہو, وہ نبی جس کے وجود کی خیرات یہ کائنات ہو, جس کے صدقے میں سب کچھ ملا ہو, وہ سوال کیوں کرے گا؟ بلکہ یہ گھرانہ تو عطا کرنے آیا ہے, مانگنے تو نہیں آیا. عطا کرنے آیا ہے. دیکھیں نا, سوال کیا جاتا ہے کہ بندہ محتاج ہے. اللہ کائنات میں لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھ سے سوال کرو میں تمہیں عطا کروں گا, مجھ سے مانگو میں تمہاری جھولی بھر دوں گا. اور کائنات میں فقط میں ہی ہوں وہ ہستی جو تمہاری جھولی بھر سکتا ہے. کیوں؟ باقی جس کے پاس جو ہے ختم ہونے والا ہے, میرے پاس جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے. گھبرائے تو نہیں بیٹھے. آپ کی گرمی کا احساس مجھے ہے اور میری گرمی کا احساس آپ کو ہے, لیکن امام فرماتے ہیں من وجد فی قلبہ برد حبنا فلیشکر لامہ. جو اپنے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرے وہ اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے. ہمارے دلوں میں عشق علی کی ٹھنڈک اتنی ہے, ہمیں یہ گرمی کیا نقصان دے گی؟ توجہ فرما رہے میرے دوستان. تم مجھ سے مانگو میں عطا کرنے والا ہوں. کیوں؟ ہر کسی کا خزانہ محدود ہے, میرا عطا کردہ ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ. میں خدا, میرا خزانہ وسیع ہے, ختم ہونے والا نہیں ہے. میں اپنی حیثیت سے تمہیں نہیں دیتا, تمہارا ظرف دیکھ کے تمہیں دیتا ہوں. مجھ سے مانگو. پروردگار تجھ ہی سے مانگتے ہیں, ملے گا کیسے؟ کہا دوں گا میں ہی, عطا میری ہوگی. جس دروازے سے ملے گا انہیں اہل بیت کہا جاتا ہے. میں تمہیں بے وسیلہ کچھ نہیں دوں گا, میں وسیلے سے دوں گا. عطا میری ہوگی, درمیان میں کوئی وسیلہ بنے گا. میں اللہ اتنا وسیلہ پسند ہوں, مجھے وسیلے سے مانگنا اتنا اچھا لگتا ہے اور وسیلے سے عطا کرنا اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں 2 روٹیاں بھی تراب کے وسیلے کے بغیر نہیں دیتا. مجھے وسیلہ اتنا پسند ہے کہ تم زمین سینچتے ہو, گندم بوتے ہو, وہ نکلتی ہے, 2 روٹیاں بھی تراب کے وسیلے کے بغیر نہیں دیتا.
تو تمہیں جنت ابو تراب کے وسیلے کے بغیر کیسے دے دوں؟ توجہ فرما رہے میرے دوست احباب، وسیلے سے مانگو، اور یہ جس کے وسیلے سے تم مانگو گے نا، وہ بھی جب مجھ سے مانگتے ہیں تو وسیلے سے مانگتے ہیں۔ کم لطفی کریں گے تو مزہ نہیں آئے گا۔ اتنا یقین دلائیں کہ میری بات ضائع نہیں ہو رہی۔ یہ جن کے تم کن کے وسیلے سے مانگتے ہو، ہم آل محمد کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ یہ آل محمد بھی جب مجھ سے مانگتے ہیں نا تو یہ بھی وسیلے سے مانگتے ہیں۔ میں نے پہلے دن پچھلے سال کہا تھا، شیعہ ہوتا وہ ہے جو اپنی بات پہ دلیل رکھتا ہو۔ حضرت سلمان فارسی مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک طرف نبی دعا کر رہے ہیں، ایک طرف علی دعا کر رہے ہیں۔ علی دعا کر رہے تھے، پروردگار بحق نبی اغفر لخاطئین من شیعتی، اے اللہ تجھے رسول اللہ کا واسطہ میرے شیعوں کو بخش دے۔ نبی کے پاس گئے تو نبی دعا کر رہے تھے، اللہم بحق علی اغفر لامتی، اے اللہ تجھے علی کا واسطہ میری امت کو بخش دے۔ سلمان فارسی مسجد میں بیٹھے اور دعا کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب دونوں ہستیوں نے دعا کو ختم کیا تو رسول کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگے، علی کا آپ کے وسیلے سے مانگنا سمجھ میں آتا ہے؟ علی آپ کے وسیلے سے مانگے، یہ بات قابل ہضم ہے، سمجھ میں آتی ہے۔ آپ علی کا وسیلہ دے رہے ہیں، علی تو آپ کا نائب ہے، آپ آقا ہیں، آپ مولا ہیں، علی آپ کا نائب ہے، آپ کے خلیفہ ہیں، آپ علی کا واسطہ دے رہے ہیں۔ رسول نے ایسا جملہ کہا کہ آپ بھی سنہری حروف سے کتابوں میں موجود ہے۔ فرمانے لگے، بات یہ ہے جب علی کائنات میں دیکھتا ہے اسے مجھ سے بہتر کوئی نہیں نظر آتا۔ جب علی دیکھتا ہے تو اسے مجھ سے بہتر کوئی نہیں نظر آتا، اور جب میں کائنات میں دیکھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں علی کو افضل کیوں مانگتے ہو، میں کہتا ہوں مصطفیٰ جیسی آنکھ ہو تو علی افضل ہی نظر آتا ہے۔ تم مانگو، سوال کرو، میں عطا کروں گا، لیکن وسیلے کے ذریعے سے، وسیلے سے عطا کروں گا۔ میں جنت جہنم بھی وسیلے سے دوں گا میں ہی۔ قسیم النار علی کو بناؤں گا۔ علی، یہ متفق حدیث ہے، شیعہ نے بھی ذکر کی، اہل سنت نے بھی ذکر کی، اعلی ذکر یہ سب نے ذکر کی کہ علی قسیم النار والجنہ ہے۔ یہاں پہ رک کے موضوع سے ہٹ کے ایک لطیف جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ آج بیماری نہیں آئی کہ لوگ ابو طالب علیہ السلام پہ زبان درازی کریں، یہ تو صدیوں سے موجود ہے۔ علی کے اپنے دور میں جب علی کوفے میں خطبہ دے رہے تھے تو کسی نے کہا کہ اے علی، آپ یہاں خطبہ دے رہے ہیں، معاذ اللہ آپ کے والد تو جہنم میں ہیں اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ حیدر کرار نے فرمایا، فق اللہ فاق، اللہ تیرا منہ ٹیڑھا کرے، تو میرے باپ کو چھوڑ، اپنے باپ کی فکر کر، میرے باپ کو چھوڑ، جس کی تو بات کر رہا ہے نا اس کا بیٹا ہے جو جنت بھی بانٹے گا، جہنم بھی بانٹے گا۔ اس کا بیٹا قسیم النار والجنہ ہے۔ میرے باپ کی فکر نہ کر، بلکہ میں تو رک کے یہ کہوں گا، علی کا جملہ اتنا ہی ہے کہ تو اپنے باپ کی فکر کر، میں یہ کہوں گا پہلے باپ تلاش کر، پھر اس کی فکر کر کے جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ ہم ابو طالب پہ اٹھنے والی ہر انگلی توڑ دیں گے، ہاتھ مروڑ دیں گے، زبانیں کھینچ لیں گے،
صرف اور صرف علی کا باپ یہ کہہ سکتا ہے میں نے نبی کو بھی پالا ہے، میں نے علی کو بھی پالا ہے۔ علی قسیم النار والجنہ ہے۔ ایک بندہ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ علی کیسے جنت اور جہنم بانٹیں گے، علی کیسے قسیم النار والجنہ ہے۔ امام نے فرمایا اس حدیث کو چھوڑ، یہ تو مانتا ہے نا کہ نبی نے فرمایا تھا مومن اور منافق کی پہچان علی ہے۔ اس نے کہا ہاں، کہا یہ مانتا ہے؟ ہاں مانتا ہوں کہ مومن اور منافق کی پہچان علی ہے۔ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، جو علی سے نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، وہ منافق ہے۔ اس نے کہا ہاں مانتا ہوں۔ کہا علی معیار ہے مومن اور منافق کا؟ کہا ہاں۔ کہا اب مجھے بتا مومن کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ منافق کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ امام نے فرمایا تم نے تو یہاں ہی تقسیم کر دی، تم نے تو جنت جہنم یہی تقسیم کر دی کہ قیامت کے دن بھی ایسے ہوگا۔ نہج بلاغہ کے اندر ہے کہ علی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ صاحبان اعراف مقام بلند پہ کھڑے ہوں گے، جنت میں وہ داخل ہوگا جو ہمیں پہچانتا ہوگا، ہم اس کو پہچانتے ہوں گے، اور جہنم میں وہ جائے گا جو ہمارا انکار کرے گا، ہم اس کا انکار کریں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جملہ کہوں کہ نہج البلاغہ حیدر کرار کا کلام ہے، اور آج کل تو اس کے بارے میں بھی پروپیگنڈا ہے کہ جی علی کا کلام نہیں ہے، یہ شیعوں نے گھڑ لیا ہے۔ وجہ اس کی صاف ظاہر ہے، کیونکہ ایسا کلام کسی اور کا تو ہے نہیں۔ کسی اور کا ہوتا تو پھر شاید مان لیتے، ایسا کلام کر ہی علی حیدر کرار سکتے ہیں۔ تو اب اس کا جواب تو تھا کوئی نہیں، تو کہنے لگے شیعوں نے گھڑ لیا ہے۔ حالانکہ شیعوں میں بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں، لیکن اتنا بڑا عالم آج تک شیعہ نہیں پیدا کر سکے کہ علی جیسا کلام کر سکے۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ کلام بول کے بتاتا ہے کہ میں علی کا کلام ہوں۔ کلام معصوم خود بولتا ہے، بول کے بتاتا ہے کہ میں زبان عصمت سے صادر ہوا ہوں۔ لیکن آج کل اس کے بارے میں بھی پروپیگنڈا ہے، تو ایک بات میں کر کے بات کو آگے بڑھاؤں کہ احمد وائلی عراق کے بہت بڑے خطیب تھے، ابھی تو مرحوم ہو چکے ہیں، انہوں نے ایک شعر میں اس بات کا جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا لو کانا نہج نہج فلان فعلی القطع انہ مقبول، اگر یہ نہج البلاغہ علی نہ کہتے کوئی اور کہتا تو بندے مان لیتے، لیکن نہج نہج علی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہج البلاغہ علی کا کلام ہے۔ اگلے جملے میں حد کر دی وَعَلِيٌّ عَلَى الدَّنِيِّ السَّقِيمِ، یہ نہج البلاغہ علی کا کلام ہے، اور گھٹیا بندے کو علی ہضم نہیں ہوتا۔ علی کو ماننے کے لیے ذہنوں کی بلندی چاہیے، فطروں کا ارتقاء چاہیے، دماغ کی بلندی چاہیے، تو پھر علی سمجھ میں آتے ہیں۔ توجہ فرما رہے میرے دوست، تو میں عرض کر رہا تھا کہ پروردگار نے کہا میں عطا کرنے والا ہوں، تم وسیلے سے مانگو، جو مانگو گے وہ میں دوں گا، ان 14 کے وسیلے سے مانگو، عطا میری ہے، دروازہ ان کا ہے۔ یہ باب الحطہ ہیں، یہ باب المغفرہ ہیں، یہ باب الحوائج ہیں، یہ باب العلم ہے۔ یہ باب لفظ دروازہ خود بتاتا ہے کہ چیز آ کہیں اور سے رہی ہے، جہاں سے مل رہی ہے اسے دروازہ کہتے ہیں، آتی کہیں اور سے، جہاں سے ملتی ہے اسے دروازہ کہتے ہیں۔ میں بات کو اور آسان کروں، معافی اللہ دیتا ہے، گناہ اللہ بخشتا ہے، جن کے صدقے میں بخشتا ہے انہیں آل محمد کہتے ہیں۔ ضروریات اللہ پوری کرتا ہے، حاجات اللہ پوری کرتا ہے، جس کے علم کے نیچے دعا کرنے سے پوری ہوتی ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ علم اللہ عطا کرتا ہے، لیکن جن کی زبان سے ہم تک پہنچتا
وابستہ ہے انہیں آل محمد کہتے ہیں. شرک نہیں، یہ عین توحید ہے. میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا کہ کبھی دروازے کو سمجھنا. اور 40 پہ جب میں آیا تھا تو روایت پڑھی تھی اور دوستوں نے کہا تھا کہ یہ روایت ہم پھر سنیں گے اور نئے انداز سے سنیں گے. روایت یہ تھی کہ میں نے جب کہا کہ علی نبی کے علم کا دروازہ ہے، جو بندے پہنچ گئے ان کو میرا سلام ہے. علی دروازہ ہے نبی کے علم کا. تو ایک عربی، اور میرے نبی کو سادہ لوگ بڑے پسند تھے، ایک عربی جس کے پھٹے ہوئے کپڑے، ہلکا پھلکا لباس، دوڑتا ہوا رسول اللہ کی محفل میں آیا. اور آتے ہی بیچارے نے، نبی بیٹھے ہیں، علی بیٹھے ہیں، کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، آتے ہی دوڑتے اس نے پہلے علی کو سلام کیا پھر نبی کو کیا. نبی اور علی تو مسکراتے رہے. باقیوں نے کہا تجھے سلام کرنے کا پتہ نہیں؟ کیوں؟ میں نے سلام ہی تو کیا ہے. بڑا کون ہے دونوں میں سے؟ نبی. چھوٹا کون ہے؟ علی. تو پہلے نبی کو سلام کرنا تھا، پھر علی کو کرنا تھا. پیچھے محلے والوں کی جب نیند پوری ہو جائے تو میری بات ضرور سنیے گا. پہلے نبی کو سلام کرنا تھا، پھر علی کو سلام کرنا تھا. تو نے پہلے علی کو کیا پھر نبی کو کیا. تجھے پتہ نہیں سلام کیسے کرتے ہیں؟ نبی مسکرا رہے ہیں. اب نبی اس کے سینے کے رازوں کو جانتے ہیں. نبی مسکرا کے کہنے لگے، دو نہ ان کو جواب. کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زیادہ تو پتہ نہیں، آپ کی زبان سے سنا ہے کہ علی میرا دروازہ ہے. آپ کے لبھائے مبارک سے یہ بات سنی ہے کہ علی میرے علم کا دروازہ ہے. جب علی دروازہ ہے، میں دروازے پہ پہنچا تو یہ بے ادبی ہوگی نا کہ بندہ دروازے سے گزرے اور سلام نہ کرے. میں نے پہلے علی کو سلام کیا آپ کی نسبت سے، پھر آپ کو سلام کیا. اب جاتے ہوئے بھی آپ کو سلام کروں گا. توجہ فرما رہے میرے دوست؟ ان کے وسیلے سے مانگو، میں تمہاری جھولیاں بھر دوں گا. ہم اتنے کم ظرف ہیں کہ ہم نے اہل بیت جیسی ہستیوں کے دروازے پہ جا کے بھی روٹی، کپڑا اور مکان مانگا ہے. جتنا بڑا دروازہ ہو نا، جتنا بڑا گھر ہو، اتنی بڑی چیز مانگی جاتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ تو سلمان ابوذر بھی عطا کر دیتے ہیں، بلکہ کسی مومن کے وسیلے سے مانگو تب بھی پوری ہو جاتی ہیں. یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. علی کے دروازے پہ جاؤ تو علی سے اللہ مانگا کرو، معرفت الہی مانگا کرو. مجلس میں آؤ تو روٹی، کپڑا، مکان نہ مانگا کرو. اے علی تیرے دروازے پہ آئے ہیں وہ جس خدا کو تو سجدہ کرتا ہے. راجن پور مدرسے کے تربیت یافتہ لوگ نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ علی سے، علی کی بارگاہ میں آؤ تو علم مانگا کرو. تمہارے مولا نے مال پہ فخر نہیں کیا، تمہارے مولا نے فرق کیا رضینا بقسمت الجبار. ہم اللہ کی تقسیم پہ بڑے راضی ہیں کہ اس نے ہمارے دشمنوں کو مال سے محبت عطا کی اور ہمیں اپنا علم عطا کیا ہے. اس لیے کہ مال ختم ہونے والی چیز ہے، علم باقی رہنے والی چیز ہے. مال گھٹیا چیز ہے، علم اعلیٰ چیز ہے. تو کچھ بندوں نے حیدر کرار کی خدمت میں آ کے یہ عرض کیا تھا کہ یا علی، آپ وہ مشہور واقعہ ہے کہ 10 منافقین اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کے آ کے کہنے لگے کہ یا علی سوال ہمارا ایک ہے، جواب 10 دے دیں کہ علم افضل ہے یا مال افضل ہے. حالانکہ واضح سی چیز تھی، لیکن منافق کا دماغ تھوڑا ہوتا ہے، دماغ بند ہوتے ہیں. تو کہنے لگے کہ ایک سوال ہے 10 جواب دینے ہیں، علم افضل ہے یا مال؟ تو علی نے فرمایا علم افضل ہے. ان کا دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ عالم کے دوست زیادہ ہوتے ہیں، مالدار کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں. علم افضل ہے یا دولت؟ مال. امام نے فرمایا علم افضل ہے، اس لیے کہ دولت کی تم حفاظت کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. علم افضل ہے یا مال کا؟ علم افضل ہے اس لیے کہ دولت چوری ہو جاتی ہے، علم چوری نہیں ہوتا. علم افضل ہے یا مال کا؟ علم افضل ہے اس لیے کہ دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے، علم خرچ کرنے سے زیادہ ہوتا ہے. علم افضل ہے اس لیے کہ علم انبیاء کی میراث ہے،
دولت فرعون نمرود شداد کی میراث ہے. علم افضل ہے یا دولت؟ فرمایا علم افضل ہے اس لیے کہ دولت قبر تک تمہارا ساتھ دیتی ہے، علم قبر کے اندر بھی تمہارا ساتھ. جب 10 کے 10 کو جواب دے لیا، اب ابو طالب کے بیٹا مسکرایا اور مسکرا کے ارشاد فرمانے لگے تم تو صرف 10 تھے اور علی کو لاجواب کرنے کی کوشش کر رہے تھے. خدا کی قسم اگر آدم سے لے کر قیامت تک ہر آدمی علی سے ایک ہی سوال پوچھے، علی سب کو علیحدہ علیحدہ جواب دے گا. وہ خطیب ہی کیا جو موقع کی نزاکت کو نہ سمجھے. مال ختم ہونے والی چیز ہے، مال وہ باقی رہے گا جو اہل بیت کے ذکر میں خرچ کیا جائے، جو مجلس حسین ان پہ خرچ کیا جائے. ظاہر ہے یہ معاملات آپ کی توسط سے چلتے ہیں تو میں دوستان سے عرض کروں گا کہ اپیل کر لے اور پھر موضوع کا سفر یہیں سے آگے بڑھ جائے. اور بڑے موقع پہ آپ نے بات کی ہے، بآواز بلند صلوات. مومنین کرام، نظر اللہ دے نیاز حسین ای مشن دے وچ ذکر دے وچ بھرپور حصہ ملاؤ. خواتین دی خدمت وچ اپیل ہے کہ وہ بھی ای ذکر دے وچ ای مشن دے وچ بھرپور حصہ ملاون. خواتین دی خدمت وچ اپیل ہے کہ خواتین دی مجلس اعلیٰ ای مقام دے ہوتے روزانہ ٹھیک 10 بجے شروع تھی ویندی ہے اور عالمہ خاتون پڑھن والے ہوں. خواتین دی خدمت اپیل ہے کہ وہ مجلس اعلیٰ دے وچ بھرپور شرکت فرماویں. قبلہ صاحب ماشاءاللہ محنت دے نال پڑھتے پائیں، تساں بھی انہیں دی حوصلہ افزائی کرو تاکہ انہیں کو پتہ لگے کہ راجن پور دے لوگ سنن واسطے تیار تھے بیٹھے. نعرہ تکبیر، خالق کائنات دا نام بلند بلند آواز نال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سارے مل کے یک زباں ہو کے نعرہ رسالت، سارے مل کے یک زباں ہو کے نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری. حسینیات، حسینیات، یزیدیات، یزیدیات. سارے مل کے بآواز بلند صلوات. توجہ فرما رہے ہیں دوست، تم مانگنے آئے ہو تو چھوٹی چیزیں نہ مانگو، مانگو ہم عطا کریں گے. ہم نے دروازے بنا رکھے ہیں، ان کے وسیلے سے مانگو ہم عطا کریں گے. تو سوال تو وہیں کھڑا ہے، بات تو وہیں پہ ہے کہ جو ہستیاں عطا کرنے والی ہیں وہ مانگ کیوں رہی ہیں؟ کچھ بھی مانگے وہ مانگ کیوں رہی ہیں؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. میں سوال کرتا ہوں، نبی سوال کر رہا ہے، وہ تو عطا کرنے آیا ہے، وہ کیوں مانگ رہا ہے؟ آیت پہ غور کرو تو جواب مل جائے گا. گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ سب سے قیمتی نیکی وہ ہوتی ہے کہ جب نیکی کرنے کے بعد انسان کا دل و دماغ مطمئن ہو جائے. اب جنہوں نے جیب سے پیسے ادا کر دیے ہیں وہ یقیناً مطمئن بیٹھے ہوں گے، اور اگر مطمئن بیٹھے ہیں تو اطمینان سے میری بات سنیے گا کہ معرفت مانگو. تم تو مانگتے ہو، تمہارا مانگنا بنتا بھی ہے، لیکن وہ ہستی جو عطا کرنے آئی تھی وہ کیوں مانگ رہی ہے؟ آیت پہ غور کرو تو جواب ملتا ہے کہ وہ تھوڑی مانگ رہی ہے، اسے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مانگ. مجھے بتائیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین آیت آتی ہے؟ نہ بھی آتی تو عمران خان نے اتنی دفعہ پڑھی ہے نا کہ بچے کو یاد ہو گئے. جو نماز نہیں پڑھتا اسے بھی یاد ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اللہ مدد کرتا ہے سب کی، اسے مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی قرآن میں کہتا ہے
کون ہے جو اللہ کی مدد کرے؟ اسے تو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو کائنات کا مشکل کشا ہے، وہ تو علی کا بھی مشکل کشا ہے، نبی کا بھی مشکل کشا ہے۔ وہ کہتا ہے من انصاری اللہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اسے تو مدد کی ضرورت نہیں، اسے تو قرض کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے کون ہے جو مجھے قرضہ دے؟ کون ہے جو مجھے قرضہ دے؟ پروردگار تو عطا کرنے والا ہے۔ کہا سمجھ کے بولا کرو، میں مانگ رہا ہوں بظاہر، حقیقت میں عطا کر رہا ہوں۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، تمہیں ضرورت ہے۔ مجھے تمہارے قرضے کی ضرورت نہیں، مجھے تھوڑا دو گے میں 70 گنا واپس کروں گا۔ اسی طرح ان اہل بیت کو تمہاری محبت کی ضرورت نہیں، تمہیں ان کی محبت کی ضرورت ہے۔ اور ان کی محبت کے بڑے فائدے ہیں جو میں کل عرض کروں گا۔ آج صرف ایک فائدہ سن لو، ان کی محبت کا یہ فائدہ ہے کہ قیامت کے دن جب اٹھو گے تو باپ کے نام سے اٹھو گے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری دولت میری عطا کرتا ہے، تم جہاں چلے جاؤ میری قدرت سے باہر تو نہیں جا سکتے۔ اور محمد پہ الزام دیتے ہو کہ محمد مانگ رہا ہے، کل محمد نہیں مانگ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ مانگ، میں کہہ رہا ہوں کہ مانگ۔ وہ میرا نبی تو بولتا نہیں جب تک میں نہ کہوں۔ علی اس کا بھائی ہے، اس کا داماد ہے، وہ اس کی ولایت کا اعلان بھی تب تک نہیں کرتا جب تک میں نہ کہوں۔ ہاں جب میں کہہ دوں تو پھر وہ اتنے اچھے انداز میں اعلان کرتا ہے کہ پلانوں کا ممبر بناتا ہے۔ کائنات میں یہ واحد پلانوں کا ممبر بنا ہے جس نے سارے پلان فیل کر دیے۔ پلانوں کا ممبر بناتا ہے، خود بوڑھا ہو چکا تھا، جوان کو اوپر بلاتا ہے، پکڑتا ہے ہاتھوں میں اور کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ واحاط بکل شیء علما وهو فی مکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ مجید لم یزل محمود لا یزال بارئ المسنوقات لم یکن لہ ضد ولا ند احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد معاشر الناس ما قصرت فی تبلیغ ما انزلہ الی وانا ابین لکم سبب هذه الآیہ ان جبریل علیہ السلام حبط الی مرارا ثلاثا یامرنی ان سلام ربی وهو السلام ان اقوم فی هذا المشهد فعلم كل ابيض واسود ان علی ابن ابی طالب اخی ووصی وخلیفتی والامام من بعد الذی محلہ منی محل ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی وقد انزل اللہ تبارک و تعالی آیتا من کتابہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون وعلی بن ابی طالب اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ۔ کسی دن موقع ملا تو پورے خطبے کی تشریح بھی کریں گے۔ معاشر الناس تدبروا القرآن وفهموا آیاتہ فانظروا الی محکماتہ ولا تتبعوا متشابہہ فهو اللہ الذی لن یبین لکم زواجرہ الا الذی آخذ بناصیتہ ومعلمکم امنا من کنتم اولا۔ میں حکم دوں تو وہ ایسے نبھاتا ہے، میں حکم نہ دوں تو کچھ بھی نہیں کرتا۔ اسے بھائی عزیز نہیں، میرا حکم عزیز ہے، اسے بیٹی عزیز نہیں۔ خبردار میرے محمد کی طرف انگلی نہ اٹھانا، میرے محمد پہ الزام نہ لگانا کہ رشتہ داروں کی محبت مانگ رہا ہے۔ رشتہ داروں کی محبت نہیں مانگ رہا، میرے قریب لوگوں کی محبت مانگ رہا ہے، میرے قریب لوگوں کی بھی محبت مانگ رہا ہے۔ اور فائدہ محمد کو نہیں، فائدہ علی کو نہیں، فائدہ حسنین کو نہیں، فائدہ زہرا کو نہیں، فائدہ تمہیں ہے۔
کیونکہ ان کی محبت میں ایک دن گزارو گے نا سالوں کی عبادت سے بہتر ہوگا. ان کی محبت دل میں رکھ کے سانسیں لوگے نا تو سانسیں عبادت ہوں گی. ان کی محبت دل میں ہوگی نا تو جتنی دفعہ دل دھڑکے گا نیکیاں لکھی جائیں گی. ان کی محبت میں ان کے لیے کچھ لکھو گے نا جب تک وہ ورک باقی رہے گا. مجھے لگتا ہے مجمع تھک گیا ہے. ماشاءاللہ کا یہ مطلب ہے کہ ماشاءاللہ صحیح سمجھے ہیں. مشہور جملہ ہے اور آپ لوگ بڑی پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, شفقت کرتے ہیں بزرگ علماء. لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں زبردست پڑھنے کا عادی ہوں, زبردستی پڑھنے کا عادی نہیں. کوشش کروں گا جو بات جتنی پہنچا سکوں وہ پہنچاؤں, اور جب آپ تھک جائیں میں بات کو سمیٹ لوں. ان کی محبت تمہیں فائدہ دے گی, قبر میں فائدہ دے گی, ملک الموت جب آئے گا تو فائدہ دے گی, جان نکلے گی تو فائدہ دے گی, قبر میں اتارے جاؤ گے فائدہ دے گی, حشر میں اٹھائے جاؤ گے فائدہ دے گی, پل صراط سے گزرے ہو فائدہ دے گی, جنت میں جاؤ گے تو فائدہ دے گی. 100 مشکل مقامات پہ فائدہ دے گی ان کی محبت. تم ان کو کیا عطا کرو گے؟ ان کی عطا ہے کہ تمہارے دل میں علی ہے, ان کی عطا ہے, ورنہ یہ زبان اس قابل کہاں کہ نام علی لے سکے, ورنہ یہ کان اتنے پاکیزہ کہاں کہ علی کا ذکر سن سکے, ورنہ یہ آنکھ اتنی پاکیزہ کہاں کہ رو سکے. ان کی مودت میں مجلس برپا کرو گے تو عبادتیں قبول ہوں گی. دل میں مودت رکھو گے تو عبادتیں قبول ہوگی. پچھلے سال میں خانپور میں پڑھ رہا تھا تو مجلس مغرب کی اذان سے متصل تھی, یعنی یوں ہی مجلس ختم ہو فوراً اذان ہوتی تھی, بندے نماز پڑھنے چلے جاتے تھے. وہ پہلے دن میں نے مجلس پڑھی تو بندے اٹھ کے باہر چلے, نماز نہیں پڑھی. کچھ نے پڑھی ہوگی کچھ نے نہیں پڑھی. میں نے کہا کہ کتنی خوبصورت یہ مجلس ہے اور اس سے بھی خوبصورت یہ نماز ہے مغرب کی جو تم ادا کرتے ہو, کیونکہ یہ مجلس حسین سے متصل ہے. دلیل نہ دوں تو میرے پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. میں نے کہا کہ جب مجلس ہوتی ہے تو تم حسین پہ روتے ہو, تمہارے آنسو رخساروں پہ آتے ہوں. حسین پہ رونے کے بعد ہی تو منہ اس قابل ہوتا ہے کہ اللہ کو دکھا سکو. حسین پہ رونے کے بعد ہی, ورنہ یہ گناہگار چہرہ اس قابل کہاں کہ اللہ کے روح پیش ہو سکے, یہ ہاتھ اس قابل کہاں کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کے کچھ مانگ سکیں. ان کی عطا کے سوا کچھ بھی نہیں. انہوں نے مانگا ہے مودت کو. آپ سے سوال کرتا ہوں, مسلمانوں نے ادا کی ہے مودت؟ نبی نے مودت مانگی تھی, کس نے ادا کی مودت؟ کیا وعدہ پورا ہوا مودت کا؟ ہاں میں کہتا ہوں پورا ہوا. اکبر کے سینے کی صورت میں, عباس کے بازوؤں کی صورت میں, اصغر کے گلے کی صورت میں, حسین کے سجدے کی صورت میں, مجھے معاف کرنا زینب کی چادر کی صورت میں. مجلس میں آیا کرو تو دھاڑے مار کے شرمایا مت کرو. ابو بصیر رو رہا ہے, امام صادق بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ کہنے لگے ابو بصیر میرے دادا کو کیوں نہیں روتا؟ اپنا بھیگا ہوا رومال دکھا کے کہتے مولا رو رہا ہوں. کہا رونا حسین کو ہے, وہ بھی شرما کے رونا ہے. مولا کیسے رو؟ کہا ایسے رو جیسے جوان بیٹے کی لاش پہ بوڑھی ماں روتی ہے. مت دیکھا کرو کہ کوئی رو رہا ہے یا نہیں رو رہا, یہ سوچا کرو یہ حسین ہے جس پہ ہر نبی رویا ہے, ہر ولی رویا ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں شہادت تو 10 کو ہوئی تھی, تم پہلی محرم سے رونا شروع کر دیتے ہو, 10 محرم کو رو لیا کرو. اور عقل کے اندھو, ہم تو صرف 10 دن پہلے رو رہے ہیں. میرا رسول تو حسین کو اٹھا کے روتا تھا, حسین کو
چوم کے روتا تھا۔ بی بی ام سلمہ کہتی میں نے خود ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو ہی حسین اس دنیا میں آئے رسول نے اٹھایا اور زاروں کی طرح رونا شروع کیا۔ میں نے کہا آپ کو اللہ نے نواسا عطا کیا ہے، آپ کی بیٹی کو فرزند عطا کیا ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ میری طرف رخ انور کو کیا اور کہنے لگے ام سلمہ خوشی ہے کہ حسین دنیا میں آیا ہے، لیکن رو اس لیے رہا ہوں کچھ بدبخت لوگ اسے ریت کے اوپر تنہا ماریں گے، مجھے اس کی شہادت رلا رہی ہے۔ بی بی ام سلمہ کہتی ہے کیا میں اس وقت تک زندہ رہوں گی؟ کہا ہاں تو زندہ تو ہوگی لیکن اس کے ساتھ کربلا جا نہ سکے گی۔ ایک مرتبہ کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے کربلا کی زیارت تو کروا دیجئے۔ اب دست رسالت بلند ہوا، ادھر زمین کربلا بلند ہوئی، بی بی نے کربلا کی خاک کو دیکھا، رسول اللہ نے اعجاز کے ساتھ ایک مٹھی ریت کی اٹھائی، ایک شیشی میں ڈالی، ام سلمہ کے حوالے کی۔ اے ام سلمہ 10 محرم کو جب یہ شیشی خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا حسین مارا گیا ہے۔ الغرض وقت گزر گیا، تم کیا سمجھتے ہو؟ تم رونے آئے ہو؟ رونے آئے نہیں ہو، تمہیں بلایا گیا ہے۔ اپنی قسمت پہ ناز کیا کرو، تم بطول کے چنے ہوئے لوگ ہو، تم نبی زادی کے بلائے ہوئے لوگ ہو، تم آقا زادی کے محرزدہ لوگ ہو۔ اب مجھ سے جملہ سنے گا، میرے نبی کی بیٹی جب حسین دنیا میں آنے والے تھے ایک مرتبہ سامنے جا کے کہتی بابا یہ بچہ مجھ سے باتیں کرتا ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے میں دھاڑے مار کے روتی ہوں۔ زہرا یہ کیسی باتیں کرتا ہے؟ بابا یہ کہتا ہے اے ماں میں تیرا پیاسا بیٹا ہوں۔ اللہ تمہارے آنسوؤں کو قبول کرے، مولا حسین تمہارے آنسوؤں کو قبول فرمائے، زہرا جنت میں تمہارا استقبال کرے۔ لیکن مجھے 2 جملوں کی اجازت دے دو بابا۔ کبھی یہ کہتا ہے انا اوریان، اے ماں میں تیرا بیگاروں کا بل بیٹا ہوں۔ کبھی کہتا ہے ماں میری پسلیاں ٹوٹ چکی ہے۔ بابا میں ماں ہوں اور میری ماں بہنوں تمہارے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، بابا میں ماں ہوں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، یہ میرا بیٹا مجھ سے ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، کہنے لگے زہرا بیٹی نہ آپ رو نہ مجھے رلا۔ بابا یہ ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ بیٹا تیرا یہ بیٹا کربلا کی ریت میں اکیلا مارا جائے گا، اکیلے کا نام سننا تھا، تھکیے گا نہیں۔ حسین کو رونے آئے ہو، اللہ جانے اگلے محرم میں کون ہو کون نہ ہو، لیکن آنسوں کی خیرات دیتے جائے گا۔ بابا اکیلا مارا جائے گا، آپ لوگوں کو روکیں گے نہیں؟ میں نہیں ہوں گا۔ اس کا بابا علی روکے گا؟ وہ بھی نہیں ہوگا۔ حسن روکیں گے؟ وہ بھی نہیں ہوگا۔ رو کے کہنے لگی پھر میں چادر لے کے میدان جاؤں گی، میں کہوں گی نہ مارو میرا لاڈلا بیٹا ہے، اور نہ مارو میرا پیاسا بیٹا ہے، اور نہ مارو میں نے چکیاں 20 کے دازوں سے پالا ہے۔ زہرا تو بھی نہیں ہوگی۔ اب ماں کا دل پریشان ہوا، رو کے کہنے لگی آپ بھی نہیں ہوں گے، علی بھی نہیں ہوں گے، حسن بھی نہیں ہوں گے، میں بھی نہیں ہوں گی، میرے بچے کو روئے گا کون؟ میرے بچے کا ماتم کون کرے گا؟ میرے بچے کی عزاداری کون کرے گا؟ رسول فرمانے لگے مت گھبرا، اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا اور جس کے بچے تیرے بچوں کو روئیں گے، جس کے جوان تیرے جوانوں کو روئیں گے، جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کو روئیں گے، جس کی عورتیں تیری بیویوں کو روئیں گی۔ ہائے او کریمی زہرا
مومنہ کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا. وہ 3 دن اپنے بیٹے کی قبر پہ جاتی رہی. چوتھے دن چند قدم اٹھائے تھے کہ اچانک کانوں میں آواز آئی, محرم کا چاند نظر آ گیا ہے. یہ جملے سننے تھے کہ مومنہ کے قدم رکے, بیٹے کی قبر کی طرف منہ کر کے کہنے لگی, بس بیٹا تیرے دن ختم ہوئے, حسین کے دن شروع ہوئے. 10 دن حسین کو روؤں گی, 11ویں دن زندگی نے وفا کی تو آگے تجھے روؤں گی. 10 دن غریب کو روتی رہی, تھکیے گا نہیں عزادارو, 10 دن بے غور و کفن کو روتی رہی. 11ویں دن جب اپنے بیٹے کی قبر پہ آئی ہے, عجیب منظر دیکھا ہے. اس مومنہ سے پہلے ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جس کا ایک ہاتھ پہلو کے اوپر ہے. وہ اس کے بیٹے کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے رو رہی ہے. یہ مومنہ دوڑتی ہوئی قریب گئی, کہنے لگی, مومنہ ایک کالے برقعے والی بی بی, تو شاید بھول گئی ہے یہ تیرے بیٹے کی قبر نہیں ہے. اس کالے برقعے والی نے پلٹ کے دیکھا, کہا, تو جسے رونے گئی تھی تیرا بیٹا تھا. فوراً چیخ نکلی, کہتی, تجھا وہ بطول کا بیٹا تھا, وہ رسول کا بیٹا تھا, وہ زہرا کا جان تھا, میں کنیز کی اولاد ہوں. ماں کو جا, او کو جا, میرا اس سے کیا تقابل. کہتی, جو ہی میں نے جملے کہے اس بی بی نے ہاتھ اٹھایا, اٹھا کے کہنے لگی, مجھے گلے سے لگا, اور تو جسے رونے گئی تھی میں اسی کی ماں زہرا. زہرا تمہارا استقبال کرتی ہے, ہر عزادار گزرتا ہے, زہرا سلام کرتی ہے. بڑے خوش قسمت لوگ ہو تم نے اکبر کو اترتے نہیں دیکھا لیکن جوانی پیش کرتے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگارا صدقہ نبی و آل نبی, پروردگارا صدقہ حسین کے آخری سجدے کا, علی اصغر کی بے گناہی کا صدقہ, پروردگار اس شب کا صدقہ جس شب حسین نے مدینہ چھوڑا تھا, پروردگار اس رات کا صدقہ جس رات حسین نے مکہ چھوڑا تھا, پروردگار ان رستوں کا صدقہ جن رستوں پہ حسین چلتے ہوئے کربلا آئے تھے. پروردگار ہم آنسوں کے علاوہ پیش بھی کیا کر سکتے ہیں, ہم غریبوں کے آنسوں کو قبول فرما. پروردگارا ہم غریبوں کی عزاداری کو قبول فرما. پروردگارا اس عزاداری کے علاوہ کچھ نہیں جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکے, اسے توشہ آخرت قرار دے. پروردگارا جو بزرگان کل تک ہمارے ساتھ موجود تھے آج نہیں ہے, کچھ مومنین ہیں جن کے نام سے میں واقف نہیں ہوں, پروردگار بالخصوص استاد العلماء, شیخ العلماء قبلہ محمد علی فاضل صاحب جنہوں نے بنیاد رکھی یہاں پہ, کل تک ہمارے درمیان میں موجود تھے, آج ان کا علم اور ان کے ورثاء موجود ہیں. پروردگار اس عزاداری میں تمام مومنین کو شریک فرما. اپنے مرحومین کو جنہوں نے ہمیں حسین کا نام لینا سکھایا, عزاداری سکھائی, پروردگار ان کی ارواح کو اصال کرتے ہیں قبول و منظور فرما. پروردگار اس عزاداری کو ہماری نسلوں میں قائم و دائم فرما. پروردگار کچھ دوستوں نے خصوصاً شیخ قیصر علی نجفی نے, ہمارے بھائی سید وقاص نے, دیگر مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں اولاد کے لیے. پروردگار اولاد نرینہ عطا فرما. ہمارے بھائی عاشق کو اولاد نرینہ عطا فرما. دیگر مومنین کچھ مجھے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں. پروردگار اس سے بہتر جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ تجھ سے مانگا جائے.
پروردگار ان ہستیوں کا صدقہ ہماری جھولیاں بھر دے. پروردگار ہمیں اپنی معرفت نصیب فرما, آل رسول سے عشق نصیب فرما, دنیا میں تمسک بقرآن و اہل بیت نصیب فرما, میدان معاشر میں قرآن و اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما, آپس میں پیار محبت اتحاد و ایمان نصیب فرما, اسلام تشیع کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما, اہل اسلام و اہل پاکستان کی محافظت فرما, اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو نیست و نابود فرما. صدقہ نبی و آل نبی غریبوں کے لیے جس نے بھی مشکلات پیدا کی ہیں پروردگار ان کو نیست و نابود فرما. صدقہ نبی و آل نبی پروردگار امام زمن کو ہم سے راضی و خوشنود فرما, ان کے ظہور پر نور میں تاجیل عطا فرما, ہمیں ان کے امان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء بحق زهراء وابيها وبعلها وبنيها. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل